اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ آپ مومنین کو علم ہے کہ ماہ رمضان اللہ کی فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ جو ہے وہ شروع ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک سے جو ہے وہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جو ہے وہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ روزے کو روزہ کیوں، صوم کو صوم کیوں کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کو رمضان جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں رمضان کی اہمیت کیا ہے، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اصول کافی کے اندر ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے بھی کہ نسبت اس کی دی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی علیہ السلام علی خمس دائم علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، یعنی دین جس طرح عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ مثلاً بعض عمارت کے نیچے ستون ہوتے ہیں، یا ہماری جو عموماً پاکستان کے عمارتیں ہیں ان کی چاروں طرف جو ہے وہ بنیادیں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر اوپر چھت ڈالی جاتی ہے۔ تو دین کی بنیاد جس کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا دین کھڑا ہے وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت محمد و اہل بیت محمد۔ انشاءاللہ سب سے اس میں سے جو بہتر ہے اور سب سے عرفہ ہے اور جس کی زیادہ اہمیت ہے وہ ولایت محمد اہل بیت محمد ہے۔ چونکہ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے تو اس پہ انشاءاللہ پھر کسی روز جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ ہر چیز کی رخصت ہے مگر ولایت کی کسی چیز کی بھی رخصت نہیں ہے۔ روزہ بھی قصر ہوتا ہے، روزہ بھی مریضوں کے لیے معاف ہو جاتا ہے، نماز بھی قصر ہوتی ہے، حج بھی مستطیع پر ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی استطاعت والے پہ ہوتی ہے، مگر ولایت ہر چھوٹے بڑے جو ہے وہ بیمار تندرست سب کے اوپر جو ہے ولایت محمد و اہل بیت محمد رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، جس کا میثاق اور عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یوم الاسد تمام جو ہے وہ انسانیت سے لیا۔ تو روزے کی اہمیت اس میں یعنی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے، روزہ ہے، جو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امام صادق آل محمد سے یہ روایت ہے کہ نوم الصائم عبادت، یعنی روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، وَصَمْتُهُ تسبیح، روزے دار کی خاموشی تسبیح اللہ شمار کرتا ہے۔ اگر چپ کر کے بھی بیٹھا ہوا ہے کمال ہے، یعنی روزے کی اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہو سکتی ہے، یعنی ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں کیا ہے وہ تسبیح شمار ہوتا ہے۔ وَعَمَلُهُ مُتَقَبِّل، مومن کا اور روزے دار کا ہر عمل جو ہے وہ قبول ہوگا، حالانکہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ کے ہاں قبول ہو، مگر روزے دار کا عمل جو ہے وہ مقبول ہوگا۔ امام نے فرمایا وَدُعَاءُ مُسْتَجَابٌ، اور جو ہے وہ دعا مومن کی جو ہے وہ مستجاب ہوگی عند افطار ہی، افطار کے وقت جو ہے وہ دعوت اللہ ترد، افطار کے وقت اس کی دعا رد جو ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی افطار کے وقت جو ہے وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے کی حکمت کیا ہے، کیا حکمت اس کے پیچھے جس کی وجہ سے روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کے متعلق جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ فرض اللہ صیام تثبیتا للاخلاص، روزے کو واجب کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا اخلاص دیکھا جائے، خلوص دیکھا جائے کہ کتنا خلوص ہے انسان کے اندر، کتنا خلوص ہے ایک مسلمان اور مومن کے اندر۔ اس خلوص کے چیک کرنے کے پیمانے کا نام روزہ ہے، تو اس لیے روزے کو جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے،
عالم کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کا علم بانٹنا، دیگر چیزوں کی مال کی زکوٰۃ ہے، وہ نصاب تک پہنچے تو اس کو غرباء و فقراء تک تقسیم کر دینا، اور جو ہے وہ بدن انسانی، بدن مسلمان اور بدن مومن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ جو ہے وہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم عبادۃ بین العبد والخالق لا یطلع علیہا غیرہ۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ روزہ وہ عبادت بندے اور خالق کے درمیان ہے کہ جس کے اوپر کوئی مطلع نہیں ہوتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اور بندے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ سب سے خلوص والی جو ہے وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ روزہ امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ الا اخبرک بابواب الخیر، امام فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نیکی کے دروازوں کی، نیکی کے جو ہے وہ دروازے ان کی خبر نہ دوں؟ الصوم جنۃ من النار، فرمایا کہ روزہ آتش جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح ایک مجاہد کے لیے میدان کے اندر جو ہے وہ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ایک لوہے کی ڈھال جو ہے وہ ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے جو ڈھال ہے وہ ہے روزہ، یعنی جہنم کی آتش سے جو بچائے گا بروز حشر ایک مومن کو اور مسلمان کو، وہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد جو حدیث ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان من الدنیا احب ثلاثۃ اشیاء الصوم فی الصیف والضرب بالسیف واکرام الضیف۔ تین چیزیں دنیا کی مجھے پسند ہیں۔ پہلا جو کہا گیا الصوم فی الصیف، یہ سواد کے ساتھ ہے، سواد یا اور فا، اور دوسرا والضرب بالسیف، وہ سین کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ سیف کہتے ہیں تلوار کو، اور سواد کے ساتھ صیف کہتے ہیں گرمی کی شدت کو۔ حضور نے فرمایا کہ موسم گرما کا مجھے روزہ پسند ہے، اور خدا کی راہ میں تلوار چلانا مجھے پسند ہے، اور مہمان کا احترام اور اکرام اور اس کی مہمان نوازی کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پسند ہے۔ زندگی کی مشکلات میں جو ہے، زندگی کے اندر ہمارے ہاں مشکلات آتی ہیں اور بسا اوقات پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے، اب کچھ سکھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کریں، کس طرف سے رستہ جو ہے وہ نکلے۔ تو اس سے بچنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مددگار ایک چیز جو ہے وہ اس میں روزہ رکھا ہے، اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا فِی الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ معصوم امام فرماتے ہیں کہ الصبر الصوم اذا نزلت بالرجل الشدہ او النازلہ فلیصم۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں صبر سے مراد جو ہے وہ روزہ ہے۔ جب کسی مومن کے اوپر جو ہے وہ مصیبتیں نازل ہو جائیں تو اس وقت اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک صفت مومنوں کی یہ بیان فرمائی کہ اذا اصابت علیہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جانا ہے، اور عملاً جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں؟ روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان، الصوم اللسان خیر من صیام البطن۔ امام فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ نے روزہ رکھا ہے مگر آپ کی زبان جو ہے وہ خدا نخواستہ غیبت کر رہی ہے، آپ کی زبان چگلی کھا رہی ہے، آپ کی زبان سے کچھ فحش کام جو ہے وہ آپ بکے جا رہے ہیں، تو اس سے پیٹ کے روزے سے بہتر ہے اپنی زبان بند رکھیں۔ اور زبان سے بھی افضل ترین یہ ہے کہ اپنے دل کو قابو میں رکھیں۔ دل پہ جس نے کنٹرول حاصل کر لیا، سمجھ جائیں کہ اس نے در حقیقت اصلی روزہ جو ہے وہ رکھ لیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، صرف ہمارے پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ ہماری زبان کا، ہماری آنکھ کا، ہمارے کانوں کا، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے اعضاء و جوارے کا بھی روزہ ہو۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے، سیرت ائمہ اہل بیت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔